تیسرا پارہ، اور تیسرا پارہ میں سورۃ البقرہ کی آخری چند آیتیں اور سورہ آل عمران کی زیادہ تر آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران کے بارے میں تو میں آج کچھ نہیں کہوں گا، سورۃ البقرہ کے چند نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو آیت الکرسی ہے، اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آیت الکرسی کی تلاوت سوتے وقت کرتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اس بندے کے پاس۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آیت الکرسی کے اندر لفظ شیطان کا ذکر کہیں پر نہیں ہے۔ شیطان سے اگر ہمیں پناہ مانگنا ہو تو کیسے ہم کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، لیکن پوری آیت الکرسی کے اندر کہیں لفظ شیطان نہیں آیا ہے۔ اس کے باوجود شیطان کیوں ڈرتا ہے اس آیت سے، کیوں بھاگ جاتا ہے؟ اس آیت کی تلاوت سے کیوں شیطان قریب نہیں آ سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا ابی بن کعب جو قاری قرآن تھے ان سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، آپ بتائیے کہ قرآن مقدس میں سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اس نے پہلے جواب دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر مارا اور اسے مبارکبادی دی، چونکہ اسلام کا جو طریقہ ہے وہ سینے پر مار کر مبارکبادی دینا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پیٹھ پر تھپتھپاتے ہیں اور مبارکبادی دیتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کچھ چیزوں کا ذکر ہے۔ اچھا، جو میں نے سوال کیا تھا کہ شیطان کیوں قریب نہیں آتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر بعض مفسر کے قول کے مطابق کہ اللہ کے کم سے کم 16 نام موجود ہیں۔ بعض مفسر نے کہا کہ 18 نام موجود ہیں، نام اور صفت، اور بعض نے کہا کہ 21 نام اور صفت کیا ہے موجود ہے۔ تو جب اللہ کی اتنے 16، 18 یا 21 نام موجود ہوں تو شیطان کی کیا مجال کہ وہ اس انسان کے پاس آئے؟ اور اتنے نام اور صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قرآن کے اندر اور نہیں بیان کیا ہے جتنی اس آیت میں اللہ کے نام اور صفت کو بیان کیا ہے۔ پہلے اس آیت کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ میں اس وجہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو اس آیت یاد ہے، اسی لیے اس کی اہمیت کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اللہ کون ہے؟ شروع کرتے ہیں اللہ سے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے تعارف بتایا، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آگے کہا کیوں سچا معبود ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ الحی، کیا ہے اللہ؟ الحی۔ الحی کا معنی کیا؟ ہمیشہ زندہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ کی پرستش کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہے، یہ ہمیشہ رہے گا۔ کوئی معبود نہیں ہے دنیا کے اندر۔ آپ کسی بھی معبود کو اٹھا لیں، کسی دھرم اور مذہب کے معبود کو اٹھاتے ہیں، اس کی ولادت ہوئی، اس کی پیدائش ہوئی، کچھ دن کے بعد چل بسے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہے۔
تو اللہ عبادت کے لائق صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کیا ہے؟ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ القیوم ہے، خود تھاما ہوا ہے اور لوگوں کو بھی، پوری کائنات کو تھام کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری چیز کو قائم رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے آگے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو اونگ اور نیند نہیں آتی، اونگ اور نیند نہیں آتی۔ جو اللہ تھام کر کے ہے، اس اللہ کو اگر نیند آ جائے، اونگ آ جائے تو کیا ہوگا؟ سب درہم درہم ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک گلاس لے کر بیٹھ جائیں اور اگر آپ کو اس طریقے سے اونگ آ جائے تو کیا ہوگا؟ گلاس زمین پر گر جائے۔ نیند اس سے بھی بڑی چیز ہے، انسان تو اپنے ہوش حواس کو کھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو نیند تو درکنار، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، کیونکہ اللہ خود قائم ہے اور پوری دنیا کو قائم کر کے رکھا ہے۔ اگر اس اللہ کو اونگ آ جائے تو پوری دنیا کیا ہو جائے؟ درہم برہم ہو جائے اور نیست نابود ہو جائے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے کیا ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب کی بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہے، سب پر اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ کون ہے؟ کوئی ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے اور پیچھے ہے سب کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی طاقت بھی ہے اور اللہ کا علم بھی ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا بلکہ اللہ نے تمام علم کو احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے کچھ علم عطا کر دیتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھی ہے۔ اللہ کی کرسی، مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کرسی کیا چیز ہے؟ کرسی رب کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ کرسی کیا ہے؟ اللہ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اور کرسی کتنی بڑی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو اور آسمان اور زمین کو اس کرسی کے سامنے یوں سمجھو کہ ایک بڑا میدان ہے یا جنگل ہے، اور اس جنگل میں ایک انسان اپنی انگوٹھی کو دیکھتا ہے، تو یہ انگوٹھی آسمان اور زمین ہے، اور وہ میدان یا وہ جنگل کیا ہے؟ اللہ کی کرسی ہے۔ اب یہ کرسی کی کیفیت، اور جس پر اللہ مستوی ہے اس کو عرش کہا گیا۔ کرسی سے بڑا کیا ہے؟ عرش ہے۔ اگر عرش بڑا ہے تو اللہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کتنا بڑا ہوگا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ عظیم ہے اور بہت بلند ہے، اس اللہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 2-3 باتیں کہی ہیں، 3 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اجاگر کیا ہے۔ جب انسان کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں اور آپ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے 3 چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ان میں سے 2 چیزیں جائز ہیں، ایک چیز ناجائز ہے بلکہ حرام ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کوئی انسان مجبور ہے، اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے مالداروں کو ابھارا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ان غریبوں کی مدد کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک مثال دی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ ایک دانہ تم زمین پر بوتے ہو،
وہ دانہ 7 بالیوں کو نکالتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ ایک دانہ 700 دانوں کو 700 دانوں میں اللہ رب العالمین اضافہ کرتا ہے۔ تو پہلے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم صدقہ کرو، ضرورت مند شخص کو۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، سود کا معاملہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ سود حرام ہے، اور قیامت کے دن سود کھانے والا جو سود کھاتا ہے وہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین اٹھائے گا جس طریقے سے دنیا میں خبتی اور پاگل ہوتا ہے۔ پاگل انسان جس طریقے سے ہوتا ہے قیامت کے دن وہ پاگل کی طرح اٹھے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم نہیں مانتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو آج ہم اپنی ضرورت صرف نہیں بلکہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، سود لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ تیسری چیز جو ذکر کیا اللہ رب العالمین نے وہ ہے قرض کا معاملہ۔ قرض اسلام میں جائز اور درست ہے، اور اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 182 پورے قرآن مقدس کے اندر سب سے بڑی آیت، سب سے لمبی آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 182 نمبر کی آیت، سب سے بڑی آیت، پورے ایک پیج کی آیت۔ اور اس آیت کو مفسرین اکرام نے نام رکھا ہے آیت الدین، یعنی قرض والی آیت۔ اتنی تفصیلی گفتگو اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ تم جب قرض لو یا دو تو کیسے، اس کے مسائل کیا ہے، گواہ بنا لو، 2 گواہ کا ہونا چاہیے، تحریری شکل میں کتنی مقدار میں قرض لیتے ہو، کب تم چکاؤ گے، یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے قرض لیتا ہے، تو قرض کا جو اصول اور طریقہ ہے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی دوست ہے قرض مانگتا ہے اسے دے دیتے ہیں، اور جب واپس ہی نہیں کرتا، جب ہم پنچایت بیٹھاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اس وقت فیصلہ کرتے ہیں، فلاں کو بلاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ پہلے تم کیا کرو، تحریری شکل میں 2 گواہ کو لے لو، کب وہ قرض ادا کرے گا وہ میعاد بھی تحریر کر لو، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ تو ہم اس چیز کو فالو نہیں کرتے اور قرض یوں ہی دے دیتے ہیں، جب نہ دینے کی، واپس نہ کرنے کی نوبت آتی ہے تو ہم لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے اصول کو نہیں مانا۔ تو 2 چیزیں جائز ہیں، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضرورت مند کے، اور اگر کوئی مجبور ہے تو وہ قرض لے سکتا ہے ان اصول کی بنیاد پر، لیکن سود کا جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اسے جو ہم اور آپ عام طور پر اور آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لہذا ہم اسے اور آپ بچیں۔ اور سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، آخری جو 2 آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رات میں سوتے وقت یہ 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک سو کر پڑھ کر کے سوتا ہے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج میں گیا تو مجھے 3 چیزیں تحفہ کے طور پر، گفٹ کے طور پر دی گئی۔ ان میں سے ایک نماز، جو 5 جگانہ نماز ہے، یہ تحفہ ہے، معراج ہے، اور ہر اس آدمی کی بخشش جو شرک نہ کرے، یہ بھی تحفہ معراج ہے، اور تیسرا جو تحفہ ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ عرش الہی، عرش اللہ کا جو عرش ہے، عرش الہی کے نیچے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دیا گیا، اس سے پہلے کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ تو ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔